مضر نہیں ہوتی، وہ اللہ کے محبوب ایسا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لو، عثمان غنی کی زندگی پاک کو دیکھ لو، ان کا ابوبکر صدیق کی زندگی کو دیکھ لو، مال و دولت ان کے پاس تھا جو اللہ نے بہت دیا تھا، مگر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جمع کیا تھا۔ فرمایا جو تم نے مال و دولت دیکھا وہ صرف دنیا داری کے لیے نہیں تھا، وہ سارا مال و دولت یہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے لیے تھا، گھوڑے جہاد کے ارادے سے رکھے تھے، کر و فر جو تھا یہ مساکین اور غرباء کی امداد کے لیے سب کچھ تھا۔ مال و دولت تمہاری بات بھی رہ جائے اور میری بات بھی بن جائے کہ گھوڑے اور یہ مال و دولت، معلوم ہوتا ہے کہ زہری مال و متاع یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ ٹھیک جی، زہری یقین فرماؤ درویشوں کے اقسام ہیں، بات تو وہ ہیں جنہیں ترک دنیا کر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بالکل ان کے کپڑے میلے کچیلے، ٹھیک ہے جی، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، سر ننگے ہیں، اور ان کی شان میں بھی قرآن حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ فرمایا رب اشعث اغبر من، حضور نے فرمایا کئی ایسے ہیں ان کے بال گرد آلود ہوں گے، سر سے ننگے ہوں گے، ان کا لباس تار تار ہوگا، اور اگر کسی کے دروازے پر چلے جائیں کچھ کسی کی سفارش کرنے کے لیے، کوئی بات منوانے کے لیے، تو لوگ ان کی کوئی بات نہ مانے، لوگ سمجھے کہ یہ تو کوئی معمولی آدمی ہے، ٹھیک ہے جی، گرد آلود میلے کچیلے، لیکن شان ان کی یہ ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ غریب مسکین نادار، اس کا لباس تن پر اچھا صحیح نہیں ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر قسم بھی کھا کر کہہ دیں تو اللہ اپنے اس ولی کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ کیا مطلب؟ مثلا اب دن ہے، ٹھیک ہے جی، اور دن کے اب 2:20 ہونے والے ہیں یا 25، ٹھیک ہے نا جی، ہونے والے ہیں، اور وہ جو اللہ کا محبوب جنہیں ترک دنیا کیا ہوا ہے، مال و متاع سے نفرت ہے، اس کو کر و فر نہیں ہے، لباس اس کا تار تار ہے، اگر قسم کھا کر کہہ دینا کہ اللہ کی قسم ہے کہ رات کے 2 بجے ہیں، مثلا رات کے 2:30 بج رہے ہیں، قسم کھائے اللہ تعالیٰ دن کو ختم کر دے گا، رات کر دے گا، لوٹ آئے گی، اور اپنے ولی کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ بات نیت کی ہوتی ہے۔ نیت کیا ہے جی؟ اگر کر و فر ہے، مال و متاع ہے، اگر دولت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، نیک کاموں پر خرچ کرنے کے لیے ہے، اور مساکین اور غرباء کی امداد کے لیے ہے، تو یہی تو اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی کسی کو دیکھ لے کہ اس کا لباس نہیں تو کہہ دے یہ ولی نہیں، تو یہ بھی بات غلط ہے، اور اگر کسی کو مال و متاع دیکھے اور یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ دیکھنا وہ چاہیے کہ وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ عبادات اور وہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ فرمایا وہ علامات کیا ہیں؟ فرمایا الولی هو العارف باللہ و صفاتہ۔ فرمایا پہلی بات اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی ذات اور خدا کے صفات کا عارف ہو، اللہ کی ذات اور اس کے صفات کا عارف ہو، جاننے والا ہو، اس کی معرفت اسے حاصل ہو، اور فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ هو العارف باللہ و ذاتہ المواظب علی الطاعات۔ فرمایا اللہ کی عبادت پر مواظبت کرنے والا ہو، فرمایا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے، فرائض کا وقت آئے تو فرائض ادا کرے، جو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے فرائض کی ادائیگی میں وہ کوتاہی نہ کرے، فرائض کی ادائیگی کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو نوافل پر بھی مواظبت کرے، نوافل بھی پڑھتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، المجتنب عن الکبائر، اور گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، اجتناب کرے۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا اگر طاعات پر مواظبت کرتا ہے
گناہوں سے بچتا ہے کبیرہ سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل رکھتا ہے تو فرمایا یقین کر لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ معیار ولایت اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، مال و دولت کو نہیں۔ فرمایا اللہ کی معرفت جس کو جتنی حاصل ہوگی اتنا وہ زیادہ صاحب درجہ ولی ہوگا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبید اللہ احرار کے پاس مال و دولت تھا، ٹھیک ہے جی، اور پھر جو ان کے اوصاف اور کمالات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان پر غور کرو۔ کون ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ صحابہ کرام ہیں نا جی، معہ حضور کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور ولیوں میں اول درجہ کے ولی، اولیاء کرام میں اول صف کے ولی اور اول درجے کے ولی، پہلی صف کے ولی صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کی شان کو کوئی دوسرا ولی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے جی، کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا نبوت کے بعد صحابیت کا درجہ ہے اور صحابہ کا جو مقام ہے وہ بہت تر بلند ہے۔ تو ان کے اوصاف قرآن نے کیا بیان کیے؟ فرمایا جو حضور کے ساتھ نبی پاک کے صحابی ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے متعلق اپنے دل میں وہ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، اشداء علی الکفار، ٹھیک ہے جی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں درویش تو وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو سب کو برابر سمجھے جی، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، سب کو ان کے ساتھ نرم گوش اختیار کرے، اس کے بڑے اخلاق ہوں، سب کو سینے سے لگائے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا یہ شان یہ ہے، اللہ کے ولی ہیں اشداء علی الکفار۔ اب اس قرآن کی آیت کا کیا جواب ہم دیں گے؟ جو سلو کلی کے قائل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو جی، یہاں تک میں نے خود سنا کہ لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے بندو، کیا جس کے دل میں اسلام کی محبت اور غیرت اسلامی ہوگی وہ کافروں کو کیسے برا اچھا سمجھے گا، برا نہیں کہے گا؟ اشداء علی الکفار، فرمایا کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اور دیکھیے میں نہیں کہتا، ہمارا تو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، مولانا حسین احمد مدنی جس کو کہتے ہیں ودھنی، ٹھیک ہے جی، تو مولانا حسین احمد الشاب الثاقب ان کی اٹھا کر دیکھو، اس نے یہ لکھا